بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ماہ سفر کی بدعات اور من گھڑت احادیث کا جائزہ۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ انسانیت میں زمانہ جاہلیت میں منحوس آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلتا آ رہا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید نفی فرما دی تھی، اور اعلیٰ اعلان ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ صفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں، اور اس کی مزید تفصیلات ہم آگے چل کر اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ صفر اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسے صفر المظفر بھی کہا جاتا ہے۔ صفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربوں کے گھر سفر اور جنگوں پر روانگی کے باعث رہنے والوں سے خالی ہو جاتے تھے، اور عربی زبان میں صفر المکان اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی جگہ انسانوں سے خالی ہو جائے۔ اس کی عربی میں جمع اسفار آتی ہے۔ صفر میں ہونے والے تاریخی واقعات بہت زیادہ ہیں۔ اس مہینے میں کئی اہم واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے اس مہینے کو تاریخ اسلام میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے چند واقعات جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اسلام کا پہلا جہاد جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس و نفیس شرکت کی، صفر کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں لشکر 27 صفر المظفر کو ترتیب دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا آخری لشکر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا آغاز صفر کے آخری ہفتے میں ہوا تھا۔ سب سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد کا حکم صفر المظفر کے مہینے میں نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیy رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی ماہ میں نکاح فرمایا۔ حضرت عمرو بن عاص، حضرت خالد بن مغیرہ، حضرت جمرہ بن نعمان اور حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اسی مہینے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آذربائیجان صفر 22 میں اسلام کے زیر نگیں آیا۔ امام احمد بن جنبل کو کوڑے صفر میں ہی لگائے گئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت امام نسائی، علامہ نووی، حضرت مجدد افسانی، شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسین دیوبندی اور شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی وفات اسی مہینے میں ہوئی۔ ماہ صفر کے ابتدائی 13 دنوں کو کیوں منحوس قرار دیا جاتا ہے؟ صفر مظفر کی ابتدائی تاریخوں کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی بیاہ اور سفر وغیرہ سے گریز کیا جاتا ہے بلکہ بعض مقامات پر 13 تاریخ کو چنے ابال کر مختلف قسم کی چوریاں بنا کر تقسیم کی جاتی ہیں۔ اب تو رفتہ رفتہ پورے صفر کے مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا گیا ہے، اور پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کسی بھی نئے کام کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ اس کی بظاہر وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی، لہٰذا صفر کے ابتدائی 13 دن اور ان کی وجہ سے پورا مہینہ ہی منحوس قرار دے دیا گیا ہے، اور اس مہینے کو ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ آپ کے مرض میں شدت صفر کے آخری ایام میں ہی پیدا ہوئی۔ ماہ صفر میں آسمانی بلاؤں کا اترنا۔ عوام میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس مہینے میں لولے لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں اور دیواروں کو ڈنڈے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہم ان ضرر رساں جنات کو بھگا رہے ہیں۔ اسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے بچوں کے معاملے میں بہت محتاط اور خوفزدہ رہتی ہیں کہ کہیں یہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔
بعض مقامات پر سفر کے مہینے کے اختتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ اے سفر دور ہو جا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینے میں بکثرت جنات کے زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نظریے پر ہے، جس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماہ سفر کا آخری بدھ۔ عوام میں مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، پھر تفریح کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ اسی بنا پر لوگوں میں مختلف رسمیں مشہور ہیں۔ بعض خواتین گھی، چینی یا گڑ کی روٹیاں پکا کر تقسیم کرتی ہیں اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتیابی کی خوشی میں یہ عمل کیا تھا۔ بعض لوگ اس بدھ کو اہتمام سے سیر و تفریح کے باغات اور پارکوں میں جاتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اس روز اپنی صحتیابی کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح فرمائی تھی۔ بعض لوگ پکے ہوئے چھولے اور عمدہ قسم کے کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتیابی کی خوشی میں یہ عمل کرتے ہیں۔ بعض تعلیمی اداروں میں اس روز چھٹی بھی دی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ تہوار منایا جاتا ہے۔ مزدور اور کاریگر اپنے مالکان سے اس دن کھانے اور مٹھائیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان تمام رسومات کی بنیاد یہ غلط اعتقاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو صحتیاب ہوئے تھے، جیسا کہ ایک شعر بھی معروف ہے: آخری چہارشنبہ آیا ہے، غسلِ صحت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حالانکہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ نہیں بلکہ اس کا آغاز ہوا تھا اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ 28 صفر بروز بدھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا تھا اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ آخری چہارشنبہ کی اصل کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی۔ تو یہودیوں نے اس بات کی خوشی منائی اور اب جاہل ہندو اور اب مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، ان میں یہ رائج ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس دن خوشی منانا اور اس دن مٹھائی تقسیم کرنا اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت مرض کی خوشی میں یا یہود کی موافقت کرنے کی نیت سے نہ ہو، لیکن بہرحال یہ طریقہ غلط ہے اور اس سے بچنا بھی لازم ہے۔ ماہ سفر میں شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ عوام کی ایک بڑی تعداد اس مہینے میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھتی ہے اور یہ مشہور ہے کہ جو شادی سفر میں ہوگی وہ صفر ثابت ہوگی، لہٰذا لوگ اس مہینے میں شادی سے انتہائی گریز کرتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ تاریخوں تک کو محض سفر کی وجہ سے تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کی دوسری کوئی تقریبات بھی منعقد کرنے سے قصداً گریز کیا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نامبارک اور منحوس ہے، لہٰذا اس میں کیا جانے والا کام بھی نامبارک اور منحوس ہی ثابت ہوگا اور یہ اعتقاد سراسر غلط اور خلاف شریعت و سنت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی واضح طور پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: کسی بھی چیز میں فی نفسہ کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ گھر، عورت، سواری، جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ان سے بھی برکت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ مجھے اپنی باندی منحوس لگتی ہے، اور کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو وہ گھر، عورت، سواری میں ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شدت سے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نحوست کا وجود گھر، عورت اور سواری میں نہیں بتاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان تین چیزوں گھر، عورت اور سواری کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس کی واضح تفصیل: کسی چیز میں اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں ہے۔
آئیے چند احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جن سے بالخصوص سفر کے مہینے کو منحوس ہونے کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی، نحوست، شیطان، جنات کی گرفت کے اثرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر وہی مشہور مہینہ ہے جس کے بارے میں اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ اس میں مصیبتوں اور فتنوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرما کر اس کی نفی فرما دی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، اور بھوت پریت میں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب اس سب سے حاصل یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں بھی سال کے باقی 11 مہینوں کی طرح کوئی نحوست نہیں ہے، اور جس طرح سال کے کسی اور بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اور ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والے نکاح نامبارک اور منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ شریعت ان دونوں مہینوں میں نکاح پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔ کسی کی وفات پر شریعت صرف 3 دن کے سوگ کی اجازت دیتی ہے۔ البتہ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ یہ بھی کتنا بڑا ستم ہے کہ محرم الحرام میں تو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین اور دوسرے شہدائے کربلا کے غم کی وجہ سے شادی بیاہ ممنوع قرار پائے ہیں، مگر ربیع الاول جو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی ہے، اس میں دھڑا دھڑ شادیاں کی جاتی ہیں۔ جانے کیوں لوگوں کو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا غم یاد نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے سال بھر کے ہر دن اور ہر مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو جائز رکھا ہے، اور کسی مہینے یا دن میں ان امور کی ممانعت نہیں فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں حضرت سیدہ صفیہ بنت حیy سے عقد نکاح فرما کر اس عمل سے ثابت کیا تھا کہ سفر کے مہینے میں نکاح اور شادی جائز ہے۔ اگر محرم اور سفر کے مہینے میں اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ لوگوں میں رائج غلط فہمی کی تردید ہو تو مستحسن اور انشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔